أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور یہ اللہ کی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اسے اللہ نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ یہ تو ایک لازمی وعدہ ہے جو اس کے ذمہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ سورہ نحل کی 38 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے بھی وہ مشرکین اور منکرین کا حال بیان ہو رہا ہے. اس میں وہ منکرین جو قیامت ہے ان کے قول کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے. شروع سے ایسا ہی ہوتا آیا کہ لوگوں کی اکثریت نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ہے. یہی تصور وہ بگاڑ کا سبب بنا کہ دنیا میں جو آج معاشرے میں جو بگاڑ نظر آتا ہے کہ جواب دہی کا احساس، ذمہ داری جب ختم ہو جاتی ہے انسان کی تو وہ جو چاہے کرتا ہے. جب انسان کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے تو پھر وہ سنبھل کر چلتا ہے. یہی تصور قرآن دینا چاہتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، آخرت والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی. جواب دہی، جزا و سزا، تم جو کچھ بھی دنیا میں کرو گے اسی کے مطابق تم وہاں پر پاؤ گے. یہ تصور جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر انسان میں نیکی بڑھتے جائے گی اور معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. تو عام طور پر یہی تصور رہا ہے، اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں تو اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہیں پر جینا، یہیں پر مرنا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، سورہ مومنون میں فرمایا، اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہی زندگی ہے، دنیاوی زندگی. بس یہیں پر جی لو، یہیں پر مر لو، یہیں پر کھا لو پی لو، جو مزے کرنا ہے کر لو، عیش کر لو. اس کے بعد کوئی دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ انہیں نہیں اٹھائے گا، کیونکہ ان کا تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان مٹی ہو جاتا ہے اور اس کے ریشے ریشے ہو جاتے ہیں، اور کہاں کہاں پر ہوائیں اس کو اڑا کر لے کر چلی جاتی ہے، تو پھر اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. یہ سوچ کر وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اس کو ناممکن تصور کرتے ہیں اور انتہائی مشکل ترین کام سمجھتے ہیں. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. سورہ صافات 23ویں پارے میں انہوں نے سوال کیا کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا پھر دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا؟ اور ہمارے باپ داداؤں کو بھی، یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے سے ہمارے باپ دادا، آبا و اجداد جو مرتے چلے آ رہے ہیں، جو گڑتے چلے آ رہے ہیں، جو جلتے چلے آ رہے ہیں، ان کو کون اٹھائے گا؟ او آباؤنا الاولون. ان کا یہ تصور تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہے. قل نعم وانتم داخرون. کہہ دیجیے آپ ان کو کہ ہاں یقیناً اٹھایا جائے گا اور تم ذلیل و خوار بھی ہوں گے اس دن. قل نعم وانتم داخرون فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا هم ينظرون. بس اس کے سوا یہ نہیں کہ ایک سے ایک چھڑکی ہوگی بس اور وہ دیکھنے لگیں. فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا هم ينظرون وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین هذا یوم الفصل کنتم به تکذبون. اور کہیں گے کہ ہائے کم بختی، افسوس، یہی ہے جزا اور سزا کا دن جس کا وعدہ کیا جاتا تھا. ھذا یوم الفصل، فیصلے کا دن جس کو تم نے جھٹلایا تھا. کہہ دیا جائے گا کہ یہی دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس دن ان کو اندازہ ہوگا، کیونکہ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو چاہے کر لیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ تو لازمی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، حتمی وعدہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو جو مر چکے ہوں گے دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ جزا و سزا کا معاملہ پیش آئے. لیکن
اکثر لوگ چونکہ اس وعدے سے بے خبر ہے، جہالت میں اور لا علمی میں رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور تکذیب کر کے جو ہے تباہ و برباد ہوتے ہیں، اس لیے وہ بڑے وثوق کے ساتھ اس کی تردید کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں، بالکل نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کوئی اٹھائے جانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، مگر ان کی بے خبری سے حقیقت بدلنے والی نہیں ہے، دوبارہ اٹھائے لے جانے کا واقعہ لازماً پیش آئے گا، خواہ کوئی اس پر ایمان لائے یا نہ لائے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اس لیے کہ یہ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اس کو وہ کھول دے اور کافروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ علت بیان فرما رہے ہیں قیامت کے آنے کی، اور اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کیوں آئیں گی۔ اس کی ایک علت یہی ہے کہ جو نیکوکار ہیں، جو اطاعت گزار ہیں اور جو فرما بردار ہیں ان کو اس کی جزا ملے، اور جو فاسق و فاجر ہیں، جو گنہگار ہیں، جو نافرمان ہیں ان کو اس کی سزا ملے۔ یعنی خدا اور مذہب کے بارے میں اور جو اختلافات کر رہے ہیں آج لوگ، ان کے درمیان جس قدر اختلافات ہو گئے ہیں، وہ اختلافات کو ختم کرنے کا ایک دن تو ہونا چاہیے، اور پھر عمل کی جو الگ الگ راہیں ہو گئی ہیں ان کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ سب کو دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کیا جائے اور حقیقت کو بے نقاب کر دیا جائے، اور جو لوگ حقیقت کا انکار کرتے رہے ہیں ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے کہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکیں۔ یہ عدل و انصاف کا کھلا تقاضا ہے، اس لیے دوبارہ اٹھائے جانے کی خبر خلاف عقل نہیں ہے بلکہ عین مطابق عقل ہی ہے، کیونکہ دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر اندھیر نگری چلتے رہتی ہے، انصاف نام کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ کئی وقت ایسا دیکھتے ہیں آپ کے کمزوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی، ناانصافی، حق تلفی ہوتی ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے، قتل و خون، غارت گری چلتے رہتی ہے، اور جو بڑا ہے، جو طاقتور ہے وہ بچ کر نکل جاتا ہے۔ مجرمین دنیا میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسانیت کے قاتل، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مارنے والے جو لوگ ہیں ان کو سزائیں نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں سے بچ جاتے ہیں، ان کو بچانے والے آ جاتے ہیں، ان کی سرپرستی کرنے والے آ جاتے ہیں، کہیں پر پیسے لے کر، کہیں پر زور ڈال کر، کہیں پر رشوت کھا کر، کہیں پر جھوٹ بول کر، کہیں پر دھوکہ دے کر۔ یہ سب چلنے والا نہیں ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہ علیم و خبیر کی عدالت ہوگی، سب کچھ جاننے والا ہے وہ، وہاں پر جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں پر رشوت نہیں چلے گی، وہاں پر کسی کا زور نہیں چلے گا، وہاں پر انصاف ہوگا، بے لاگ انصاف، اور ہر ایک کو انصاف دیا جائے گا، ہر کمزور کو جو ہے اس کا حق دلایا جائے گا وہاں پر، کیونکہ یہاں پر کمزوروں کا حق مارا جاتا ہے۔ تو پھر اگر ایسا ہی چھوڑ دیا جائے، قیامت نہ آئے، تو پھر تو ناانصافی ہو جائے گی کمزوروں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ۔ مظلوموں کو انصاف دینے کا ایک دن ہونا چاہیے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، بالکل عین عقل کے مطابق ہے یہ، ورنہ جو ہے جو ظالم ہیں وہ تو یہاں پر بھی مزے کر رہے ہیں، وہاں پر بھی مزے کریں گے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مظلوم ہیں ان کو ان کا حق، ان کو انصاف دیا جائے گا۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، فرمایا سورہ طٰہٰ 16 پاری میں، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کو ہم نے چھپا کر رکھا ہے، کسی نے نہیں بتایا کہ وہ کب آنے والی ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، اس میں بھی یہی فرمایا کہ اس کا مقصد، اس کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر ایک نفس کو اس کا جو ہے اس کے کیے کی جزا و سزا ملنی چاہیے۔ جو اچھا عمل کرے گا تو پھر اس کو بہترین جزا اس کو دی جائے گی، اور جو برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا تو یقیناً ملنی ہی ہوگی، یہ اس لیے قیامت آئے گی۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں صرف یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ عام طور پر انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کیسا ہوگا، کروڑوں اربوں کھربوں انسان مر چکے ہیں، مٹی میں مل چکے ہیں، ان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ ساری کائنات کو تباہ کر دینا اور اس کے بعد پھر نئی زمین و آسمان بنا دینا اور سب کو زندہ کر کے اٹھا کر کھڑا کر دیا جانا، ان کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشینوں کی ضرورت نہیں، کوئی آلات کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انجینئرز کی ضرورت نہیں ہے، بس کن فیکون کا معاملہ ہے۔ یہ منکرین کے اس شبے کا جواب ہے کہ بے شمار انسانوں کو
دوبارہ زندہ کرنا کیسے ممکن ہے یہ سوچتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت وجود میں آ جاتی ہے۔ ایسی زبردست قدرت رکھنے والی ہستی کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑا تنگ نظر واقع ہوا ہے، وہ اللہ کی قدرت کو اپنے بنائے ہوئے پیمانے سے ناپتا ہے، اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، اور جو کچھ موجود ہے اسی کو ممکن تصور کرتا ہے، اور جو ایک غیر موجود چیز کو ممکن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آمدہ نہیں رہتا، اگرچہ کہ اس کو وجود ملانے کی خبر کائنات کا خالق دے رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور یہ ہو کر رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے یہ۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو کہیں بڑھ کر ہے اگر وہ جان لیتے۔ اب ان مظلوموں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کو ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، اس حد تک تکلیفیں پہنچائی گئی کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت کہتے ہیں کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر نکل جانا، تو وطن کو چھوڑ کر نکلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، سوچئے کہ کچھ دنوں کے لیے باہر جانا ہے تو انسان کتنا پریشان رہتا ہے اپنے اہل و عیال کے تعلق سے، اپنی دیگر چیزوں کے تعلق سے۔ یہ حضرات نے جو ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اپنا گھر دار، کاروبار، تجارت اور سب جو کچھ بھی ان کا تھا، صرف اللہ کے کہنے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما دینے پر اور حکم کر دینے پر۔ تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہجرت کبھی فرض ہے تو کبھی واجب ہے تو کبھی افضل ہے۔ اس زمانے میں مکہ سے مدینہ کو ہجرت کرنا عہد نبوت میں ضروری ہو گیا تھا، اس کو فرض قرار دیا گیا تھا کہ سب کو ہجرت کرنا ہوگا، کسی کے لیے بھی جو ہے استثنائی صورت نہیں ہے، جو بھی ہے ان کو جانا ہوگا ہجرت کر کے۔ تو ان کے لیے حکم یہی تھا۔ بعض وقت ہجرت جو ہے فرض نہیں رہتی ہے، اور جیسا کہ جو ہے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا بھی فرض ہے، یہ اس وقت بھی فرض تھا اور اب بھی فرض ہے، اپنی طاقت اور قدرت اور استطاعت کے مطابق۔ اگر کہیں پر کسی دنیا کے کوئی حصے میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے، امن و سکون چھین لیا گیا ہے، اور ان کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، اور ان کو دین کے احکامات اور اس کے فرائض پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مقام سے ہجرت کر جائے دارالاسلام کی طرف، ورنہ اگر وہیں پر رہے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو اس میں ہجرت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے تعلق سے فرمایا کہ اس سے جو ہے دنیا کے بے شمار فوائد تم کو ہم جو ہے عطا فرمائیں گے۔ والذین یہاجرون فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، فرمایا وہاں پر۔ یہاں پر دنیا اور آخرت دونوں کا کہا، یعنی دنیا کی وسعت اور فراغی اللہ تعالیٰ ہجرت کی وجہ سے عطا فرماتی ہیں۔ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انسان جا رہا ہے، لیکن جو اللہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کیسے رکھیں گے؟ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس سے بہت زیادہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، وہ حضرات نے جب ہجرت کی تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں عطا فرما دیا۔ ان کو جو ہے بہترین ٹھکانہ، ان کے لیے رہائش کا انتظام، ان کے لیے بہترین رزق، ان کو بہترین پڑوسی اور ساتھی اور عزت، اور ان کا نام رہتی دنیا تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیا، اور ان کو فتح اور نصرت اور غلبہ عطا فرمایا کفار پر۔ دو وقت اسلام میں جو ہے ہجرت کی گئی، اس میں جو ہے ایک ہجرت تو وہ تھی جو حبشہ کی طرف، جو نبوت کے 5ویں سال کی گئی۔ مکے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان پر مشرکین طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے، اور ان کو ضمیر اور مذہب کی آزادی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے اسی ظلم و ستم پر مجبور ہو کر اپنے دین کو بچانے کی خاطر مسلمانوں نے جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سب سے پہلی ہجرت تھی وہ، اس میں 15 آدمی شامل تھے، اور بعد میں پھر جو ہے ہجرت کی حبشہ کی طرف اور کچھ لوگ اس میں شامل ہوئے۔ کل ملا کر 83 لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، اور ہجرت حبشہ کی سعادت حاصل کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت رقیہ، آپ حضرت عثمان کی اہلیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی، اور اس کے علاوہ بھی حضرت زبیر اور حضرت جعفر بن طیار وغیرہ ایسے کئی ایک صحابہ جو ہے اس ہجرت میں شامل تھے جو حبشہ کی طرف گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان سے یہ
جو تھا کہ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کی جائے گی اور ان کی فتح و نصرت کی جائے گی کفار کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کھل کر سامنے آیا اور یہ مہاجرین کے حق میں پورا ہوا۔ چنانچہ شاہ حبشہ نجاشی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، ان کو اپنے ملک میں امن و امان سے رہنے کی جگہ اور اجازت دی، اور مشرکین کے جو لیڈر مکے سے ان کو ورغلانے کے لیے حبشہ پہنچ گئے تھے، ان کا کوئی اثر اس نے قبول نہیں کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آیا۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو یہ مہاجرین بھی حبشہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ یہ ان کی دوسری ہجرت تھی، اور مدینے میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو عزت و سرفرازی بخشی جس کا اس سے پہلے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو عزت عطا فرمائی اور وہ سب کچھ عطا فرمایا۔ وہ غریب جو صحابہ تھے ان کو مالدار کر دیا گیا، ان کا نام نہیں جانتا تھا کوئی، لیکن ساری دنیا کے سامنے ان کو روشن کر دیا اور ان کو عزت و سرفرازی عطا فرمائی، ان کو بہترین رزق عطا فرمایا، ان کو بہترین ساتھی دیے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ان مہاجرین کو اس بات کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسا کچھ اجر تیار کر رکھا ہے، تو وہ ساری کلفتیں جو ہجرت کی راہ میں پیش آ رہی ہیں کافور ہو جائیں گی ان کے لیے۔ بس انسان یہ سوچتا ہے کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو میرا سب کچھ چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی ہم تم کو اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھلا دیا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہجرت اللہ کے لیے ہو۔ والذین ہاجروا فی اللہ، سب سے پہلی شرط اللہ کے لیے ہجرت ہونی چاہیے۔ ہجرت بہت سے کاموں کے لیے ہو سکتی ہے، ہجرت تجارت کے لیے ہو سکتی ہے، ہجرت ملازمت کے لیے ہو سکتی ہے، ہجرت کسی عورت سے نکاح کے لیے ہو سکتی ہے، اور کسی اور مقصد کے لیے ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے لیے ہجرت کی جائے گی اس کے لیے یہ سارے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے لیے اگر نہیں ہوگی تو پھر اس کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، فرمایا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، لیکن ان کو دین کے کاموں سے روک دیا گیا، ان کو احکامات پر عمل کرنے سے روک دیا گیا ہے، تو پھر ان کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے دنیا بھی بہترین دی جائے گی۔ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، بہترین ٹھکانہ ہم ان کو دیں گے دنیا میں۔ ولا اجر الآخرتی اکبر، اور پھر آخرت کا اجر تو بے حد و حساب ہے جس کا کوئی اندازہ اور تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لو کانوا یعلمون، اگرچہ کہ کوئی جانتے ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اس کے لیے چاہیے کہ دو چیزیں ان کے اندر ہونی چاہیے ہجرت کرنے والوں کے لیے، کہ صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو تکلیفیں ان کو پہنچیں گی اس سلسلے میں، جو وقتی طور پر تکلیفیں ہوں گی، اس پر ان کو سہ لینا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور سارے چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے، سارے وسائل کو اختیار کرنے کے باوجود بھی نتیجہ اللہ کے ذمے ہے، یہ سمجھنا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ نہیں سمجھنا کہ میرے یہ کام کرنے سے یہ ہو جائے گا، نہیں، آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا کر لینا، اور بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر کرنا، اور جو تکلیفیں بھی اس راہ میں پیش آئے اس کو سہ لینا ثابت قدمی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔